You are asking us to exchange a pearl for a piece of candy. یہ الفاظ تھے اس شخص کے جس نے مغرب کی نیندیں 20 سال تک حرام کر کے رکھی. ایک ایسا دماغ جو کینٹ کی فلسفی بھی پڑھتا تھا اور میزائلز کی ٹریجیکٹری بھی لکھتا تھا. جب وہ نیوکلیئر نیگوسیشنز کے لیے میز پر بیٹھتا تو واشنگٹن سے لے کر لندن تک لوگ اس کی اگلے چال کا ویٹ کرتے. دنیا نے اسے دا پریگمیٹک ہارڈ لائنر کہا اور ایران نے اسے اپنا سب سے بڑا نیگوشیٹر مانا. اینڈ ہی واز نان ادر دین ڈاکٹر علی ارشد لاریجانی. Ali Laranjani. Born in Najaf, Iraq, 1958. علی لاریجانی کوئی عام سیاستدان نہیں تھے. He was the son of Ayatollah Hashim Larijani and son-in-law of Murtaza Mutahhari. ان کی تعلیم ان کے دشمنوں کے لیے بھی ایک مثال تھی. After completing his seminary education in Qom, Larijani earned a degree in computer sciences from Sharif University of Technology. He then pursued Western philosophy at the University of Tehran, driven by questions of reason, ethics, and destiny. Dr. Larijani became known as a serious thinker and scholar. He authored several works on philosophy, including books examining the ideas of the German philosopher Immanuel Kant and Kantian philosophy, reflecting his lifelong engagement with questions of ethics, reason, and human understanding. He later taught philosophy as an associate professor at the University of Tehran. کمپیوٹر سائنس اینڈ میتھمیٹکس شریف یونیورسٹی سے کی مگر ان کا دل فلسفی میں دھڑکتا تھا. یونیورسٹی آف تہران سے PhD کی اور ایمانوئل کینٹ پر کتابیں لکھی. لیکن 1981 میں جب انقلاب کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کتابیں چھوڑی اور بندوق اٹھائی. ایز اے بریگیڈیئر جنرل ان IRGC انہوں نے ایران عراق وار میں اپنا لوہا منوایا. اور یہیں سے ان کا سفر شروع ہوا. انفارمیشن منسٹری سے لے کر IRIB اسٹیٹ میڈیا کے سربراہ تک اور 12 سال مجلس کے اسپیکر تک. The West saw him as a stings, unpredictable and dangerous. Reuters reports highlights that for UK and US, Larijani was the only bridge that could connect the clerical establishment and modern diplomacy. جب 2015 کی نیوکلیئر ڈیل خطرے میں تھی تو لاریجانی ہی تھے جس نے اسے بچایا تھا. لاریجانی کا دل صرف ایران کے لیے نہیں دھڑکتا تھا, ان کا دل پوری امت مسلمان کے لیے دھڑکتا تھا. انہوں نے 6 پوائنٹس کا نوٹ لکھا تھا جس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان امہ کو ایک ہو جانا چاہیے اسلام کے دشمنوں کے خلاف. لاریجانی viewed پاکستان not just as a neighbor but as a strategic pillar. انہوں نے ہمیشہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن اور سیکیورٹی کوپریشن کی حمایت کی. نومبر 2025 میں ان کا آخری اسلام آباد دورہ ان کی پرانی دوستی کا ثبوت تھا. انہوں نے پاکستان اور ایران کو انفلوئنشل ریجنل اسٹیٹس قرار دیا. انہوں نے یہ تک کہا کہ وی آر اے بلینک چیک فار پاکستان, یوز اس اینی ویئر یو وانٹ. ہم اپنے پاکستان کو جو ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہماری اس قدر محبت ہے کہ ہم سفید چیک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. جو ہماری ڈیوٹی وہ لگائیں اس مسئلے کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں. 28 فروری 2026 آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران ایک گہرے بحران میں چلا گیا تھا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ نظام یہیں گر جائے گا مگر ایک سایہ ابھرا. لاریجانی became the shadow commander. لوگ کہتے تھے کہ وہ پردے کے پیچھے سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں. As a secretary of the Supreme National Security Council, he was the de facto leader. انہوں نے پروٹیسٹ کو سنبھالا, ملٹری کو ری گروپ کیا اور اسرائیل کو للکارا. ان کی تمنا ہمیشہ سے ایک ہی تھی, شہادت. انہوں نے کئی بار کہا ہمیں موت سے مت ڈراؤ, ہم شہادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. 17 مارچ کی وہ خونی رات جب تہران کے پردیش ڈسٹرکٹ سے دھواں اٹھ رہا تھا, علی لاریجانی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پہ ایک آخری پیغام آتا ہے. یہ کوئی پریس ریلیز نہیں تھی, یہ لاریجانی کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک آخری خط تھا جو انہوں نے آئرس دینا کے شہید سپاہیوں کے نام لکھا تھا.
The martyrdom of the brave men of the Navy of the Army of the Islamic Republic aboard the Dana is part of the sacrifices of the valiant nation that has emerged at this juncture of struggle against international oppressors. Their memory will always remain in the heart of the Iranian nation. دنیا دنگ رہ گئی۔ جس وقت اسرائیل کی میزائل ان کو نشانہ بنا رہی تھی، اس وقت ان کا ذہن اپنے شہید سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ کس کو پتہ تھا کہ لاریجانی کا اپنا جنازہ اور ان کے بیٹے کا جنازہ انہی شہید سپاہیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ وہی رات تہران کے لیے قیامت کی رات تھی۔ Reuters confirmed the report through Iranian state media کہ علی لاریجانی، ان کا بیٹا مرتضیٰ اور ان کے باڈی گارڈز ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک کا نشانہ بنے۔ تہران کے پردیس ڈسٹرکٹ میں ہونے والی ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اسرائیل نے یہ کنفرم کیا تھا کہ لاریجانی ہی وہ دماغ ہے جو ہر اگلے اٹیک کی پلاننگ کرتی تھی۔ ایران نے اپنا سب سے قابل دماغ کھو دیا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کو ہلا سکتا تھا، بیسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ علی لاریجانی تو چلے گئے، مگر کیا ان کے ریزسٹنس کا مشن ختم ہو گیا، یا یہ کہ ان کی شہادت ایک نئے طوفان کا آغاز ہے؟